اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اے ہمارے رب، وآتی اور تو عطا فرما نہ ہمیں، وآتی اور تو عطا فرما نہ ہمیں، ماں جس کا وعدتا تو نے وعدہ کیا نہ ہم سے، اور جس چیز کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ عطا فرما، الا ذریعے رسولی کا اپنے رسولوں، رسول کی جمع رسول، اور کا آپ یعنی اپنے رسولوں کے ذریعے اے ہمارے رب جس چیز کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما، ولا اور نہ تحزی تو رسوا کر نہ ہمیں، ولا تحزینا اور تو ہمیں رسوا نہ کر، یوم القیامتی دن قیامت کے، اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انا کا بے شک تو لا نہیں تخلفو خلاف کرتا المیعاد وعدہ کی، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 194 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک اور دعا کا ذکر کیا ہے جو اہل ایمان اور اہل عقل دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، جو کچھ تو نے رسولوں کے ذریعے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ 2-3 وعدے بنتے ہیں جو اس آیت مبارکہ میں مراد ہیں۔ پہلا تو یہ کہ باری تعالیٰ جو رسولوں کے ذریعے تو نے ہم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے کہ اگر میرے دین میں جد و جہد کرو گے اور میرے دین کی خدمت کرو گے، کمر بستہ رہو گے، اقامت دین کے لیے جد و جہد کرو گے تو تمہیں فتح ملے گی، تم ہی غالب رہو گے۔ تو باری تعالیٰ وہ ہمیں فتح نصیب فرما، ایک اس سے یہ مراد ہے۔ اور دوسرا یہ مراد ہے کہ یا اللہ تو نے ایمان پر استقامت پر تو نے وعدہ کیا، ایمان اور عمل صالح جو بھی کرتے ہیں اسے جنت کی نعمتیں ملیں گی، تو باری تعالیٰ تو ہمیں جنت کی نعمتیں عطا کرنا۔ جو موت کے بعد زندگی شروع ہونی ہے، ابدی زندگی شروع ہونی ہے، جس نعمتوں کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے ان نعمتوں کو وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمانا۔ تو یہ کس کا ذکر ہے؟ اور پھر فرمایا کہ باری تعالیٰ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اپنے فضل و کرم سے محروم رکھ کر ہمیں رسوا نہ کرنا، اور ہمارے عیوب ظاہر کر کے ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمارے گناہ ظاہر کر کے ہمیں رسوا نہ کرنا، جو ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے اس کو ظاہر کر کے رسوا نہ کرنا، ہمارے فسوق و فجور پر رسوا نہ کرنا۔ تو یہ بندہ مومن ان دعاؤں میں اللہ کے حضور عاجزی پیش کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچانا کہ کہیں تو ہم سے سوال کر کے اپنے فضل و کرم سے محروم کر کے یا ہمارے عیوب گناہ ظاہر کر کے کسی بھی طرح سے ہمیں رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ تو اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے اور اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ کے ساتھ اس لیے ذکر کیا انک لا تخلف المیعاد کہ یا اللہ جو کچھ تو نے ہمیں اپنے نبیوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، باقی بندے کی کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے اعمال کے بھروسے پر
اللہ کی نعمتیں پا لے، جنت میں داخل ہو جائے، اللہ کا فضل پا لے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہی اور اس کے فضل و کرم کی وجہ سے ہی ہمیں جنت ملے گی اور جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اس لیے بندہ مومن اس بات کو عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ ہم اس قابل نہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں، لیکن تو نے اپنے فضل و کرم فرماتے ہوئے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، لہٰذا ہمیں وہ عطا فرما۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 195، اس میں فرمایا فاستجابا، بس قبول فرما لی، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، ان کے لیے ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور فرمایا انی بے شک میں، لا نہیں، اضیع ضائع کرتا، عملا کسی کا عمل، کسی کی مزدوری، کسی کی محنت، وعلیکم السلام، عملا کسی کی محنت، کسی کی مزدوری، عاملین کسی بھی عمل کرنے والے کی، کسی بھی عمل کرنے والے کی مزدوری، کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل، فرمایا میں ضائع نہیں کرتا۔ منکم تم میں سے، من ذکرین چاہے مرد ہو، او انسا یا عورت، فرمایا تم میں سے کوئی مرد عمل کرے یا عورت عمل کرے، میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ بعضکم تم میں سے بعض ہے، من بعض بعض سے، تم آپس میں ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی اہل ایمان کا ایک دوسرے سے ایمان کی وجہ سے تعلق ہے، فرمایا تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ فالذین، بس جو لوگ، جن لوگوں نے ہاجر ہجرت کی، واخرجوا اور نکال دیے گئے، من دیارہم اپنے گھروں میں سے، تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں میں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا اور انہیں اذیت دی گئی، فی سبیلی میرے راستے میں، اور انہیں میرے راستے میں اذیت دی گئی، وَقَاتَلُوا اور انہوں نے قتال کیا، لڑے، وَقُتِلُوا اور مارے گئے، یعنی قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اور وہ لڑے میرے لیے، وَقُتِلُوا اور قتل کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ لا یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، نون شد کے ساتھ یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ تو میں ضرور بھی ضرور مٹا دوں گا، انہم ان سے، سیئاتہم ان کی خطائیں، ان کے گناہ، تو فرمایا میں ضرور بھی ضرور ان سے ان کے گناہ مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور میں ضرور بھی ضرور انہیں داخل کروں گا، جنات جنتوں میں، اور ضرور بھی ضرور انہیں جنتوں میں داخل کروں گا، تجری چلتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہر جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ثواباً یہ اجر ہے، من عند اللہ اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کی جانب سے اجر ہے، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس، حسن و بہتر ہے، الثواب اجر، اور اللہ کے پاس ہی بہتر اجر و ثواب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اس پر حضرت امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی دعاؤں کا ربنا کے ساتھ ذکر کیا ہے، 5 مرتبہ ربنا آیا ہے، کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 سے شروع ہوتے ہیں 194 تک 5 مرتبہ ربنا آیا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، پھر ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، پھر آگے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پھر آگے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا،
वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। फिर आगे रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुहज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। 5 मरतबा अल्लाह ताला ने अहले ईमान की दुआ का रब्बाना के साथ जिक्र किया है, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जो बंदा रब्बाना 5 मरतबा रब्बाना कहकर दुआ करता है, रब्बाना रब्बाना 5 मरतबा कहकर दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। क्योंकि ये देखिए कि उन्होंने ये 5 मरतबा रब्बाना रब्बाना फरमाया। तो आयत नंबर 195 का आगाज ही अल्लाह ताला ने इधर से किया कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। तो ये अल्लाह ताला ने दुआ की कबूलियत का हमें सलीका सिखा दिया कि जब भी, एक तो इसमें ये कि रब रब्बाना कहकर पुकारो, और इसमें ये भी हिकमत है, रब्बी नहीं फरमाया रब्बी ए मेरे रब, बल्कि फरमाया रब्बाना, यानी सारे मुसलमानों को जमा करके दुआ करना, इज्तिमाइयत की दुआ। इसमें कबूलियत की एक ये भी हिकमत है, एक तो रब को बुलाना, पुकारना, और दूसरा अपनी जात तक महदूद करके नहीं कि ऐ मेरे रब, अपनी जात तक महदूद करके नहीं, बल्कि रब्बाना, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब। इस तरह रब से मांगना, हर एक के लिए नहीं मांगना। और फिर देखिए नीचे भी जो दुआ के अल्फाज हैं उसमें भी हर एक के लिए मांगा गया है, हर एक के लिए मांगा गया है, ए हमारे रब तू हमें दोज़ख से बचा, तो हर एक को शामिल किया गया है। फिर आगे कि या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को बख्श दे, या अल्लाह तू हमारी सय्यात को मुआफ कर दे, और या अल्लाह तू हमें अबरार में नेकोकारों में शामिल कर दे, और या अल्लाह जो तूने ए हमारे परवरदिगार जो तूने अपने रसूलों से वादा किया हमें अता फरमा दे, और हमें क़यामत के दिन रुसवा न करना। यानी मैं की बजाय इसमें क्या दुआ की गई, हम के साथ। तो इसमें अल्लाह ताला ने हमें दुआ का तरीका भी सिखा दिया, उसलूब भी सिखा दिया कि जब भी रब से मांगो, अगर दुआ की कबूलियत पाना चाहते हो सिर्फ अपने तक महदूद ना करो, बल्कि बाकी सारे अहले ईमान को भी शामिल कर लो, और हर एक के लिए, सारे मुसलमानों के लिए दुआ मांगो, सारे मोमिनों के लिए दुआ मांगो। उसमें दुआ की कबूलियत में इजाफा हो जाता है, दुआ की कबूलियत का बाइस बन जाता है। तो फरमाया उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली। और फिर आगे फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैं किसी भी अमल करने वाला का अमल जाया नहीं करता, चाहे कोई मर्द करे या औरत करे। इस आयत मुबारका का पस मंजर ये है कि हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने हिजरत के बारे में औरतों के मुतालिक कोई अजर नहीं सुना, जिन्होंने हिजरत की क्या उनको भी कोई अजर मिलेगा? जिन्होंने मक्का मुकरमा से हिजरत की, अपने घर बार छोड़ दिए और अपना माल सब को छोड़ दिया, क्या उनको भी अजर मिलेगा? तो इस पस मंजर में ये आयत मुबारका नाजिल हुई, इस पस मंजर में आयत मुबारका नाजिल हुई। तो फरमाया कि जो भी तुम में से कोई अमल करेगा, तो इससे यह भी हमें पता चला कि मर्दों औरत में से जो कोई भी अमल साले करेगा अल्लाह के यहाँ उसका अजर पाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मोमिन मर्द कोई अमल करेगा तो उसे अजर मिलेगा और उसकी पैरवी में औरत को मिलेगा, नहीं। मर्दो हवातीन अमाले सालिया करने में आजाद है, जो जैसा अमल साले करेगा वो वैसे ही अल्लाह के हुजूर इनाम पाएगा। अगर मियाँ बीवी में से मर्द अमाले सालिया में आगे निकल गया उसको उसका अजर मिलेगा, और अगर औरत निकल गई उसको उसका अजर मिलेगा। तो फरमाया अल्लाह ताला किसी भी अमल करने वाला का अमल जाया नहीं करता। ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है, उसकी शान के खिलाफ है, चाहे वो मर्द हो या औरत। और फिर आगे फरमाया बादुकुम मिन बाद, तुम सब एक दूसरे में से हो,
اہل ایمان سب ایک دوسرے میں سے ہیں کہ سب ایک دوسرے کی ایمان کی ترویج میں، عمل صالح کی ترویج میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہو. جس طرح آپ دیکھیں ہماری یہ تعلیم القرآن کلاس ہے تو آپ الحمدللہ ہمارے جو بھائی ہیں بہنیں ہیں سارے اس میں شامل ہیں. سارے قرآن کا پیغام پھیلانے میں آپ سب محنت کر رہے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے فرمایا تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، نیکی کا کام پھیلانے میں، دعوت پھیلانے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پھیلانے میں. پھر فرمایا فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے. آگے اللہ تعالی نے خاص اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ جنہیں ستایا گیا، جنہیں دکھ دیا گیا، تکلیف پہنچائی گئی اللہ کی راہ پر چلنے میں، تو ان کا ذکر کیا. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑے، اپنے اقارب چھوڑے اور انہیں گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں میری راہ میں اذیت دی گئی. جس طرح پہلے بھی ایک لیکچر میں بیان کر چکا ہوں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اذیت دی گئی، ان کے سارے گھر والوں کو اذیت دی گئی، ان کے سارے گھر والوں کو اذیت دی گئی. پھر حضرت خباب بن ارت ان کو اذیت دی گئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کو اذیت دی گئی، بہت سے صحابہ کرام کو اذیت دی گئی. پھر اپنا گھر بار چھوڑنا یہ خود بڑا اذیت کا عمل ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی بندے اگر ہمیں یعنی پردیس میں جانا ہو اور 10 دنوں کے لیے کسی سفر پر جانا ہو تو ہم میں سے ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے اور ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ پردیس میں رہنا کتنی اذیت کا باعث ہوتا ہے. اور یہ اسلام کی خاطر انہیں نکالا گیا، اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر بے دخل کیا گیا، اللہ کے دین کی خاطر، اور سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا. تو فرمایا جنہیں میری راہ میں اذیت دی گئی، اور صرف اذیت ہی نہیں دی گئی، وقاتلوا وقتلوا، انہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑی، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے یہ اعمال بھی رائے گاہ نہیں جائیں گے، یہ اعمال بھی رائے گاہ نہیں جائیں گے. پہلا انعام ان کا ذکر کیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ میں ضرور بھی ضرور ان کے گناہ مٹا دوں گا. اور دوسرا انعام ذکر کیا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، کہ ضرور بھی ضرور انہیں جنتوں میں باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اور تیسرا فرمایا ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے اجر ہے اور اللہ کے پاس بہت بہتر اجر ہے، بڑا اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے. اب اس آیت کے مصداق کون ہے؟ سب سے پہلے اس آیت کے مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنے گھر بار قربان کیے. سب سے پہلے یہ انعامات کے حقدار وہ ہیں جمیع صحابہ کرام جو مرتے دم تک اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ رہے، حضور کی غلامی میں رہے، اللہ کی اطاعت میں رہے، ایمان پر رہے. یہ سب سے پہلے انعامات انہیں اللہ پاک نے عطا کیے. بعد میں اہل ایمان جو آتے گئے اور اللہ کے دین میں یہ قربانیاں پیش کرتے رہے، تو یہ انعامات پھر اللہ تعالی نے فرمایا یہ انعامات ان کے لیے بھی اعلان ہے، ان کے لیے بھی یہ اعلان ہے. اس کے بعد ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 196. اس میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا لا نہ یغرنک، دھوکے میں ڈال دے آپ کو، لا یغرنک، ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، تقلب، گھومنا پھرنا، الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں. فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. اے اللہ کے بندے آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع، فائدہ ہے. آگے آیت نمبر 197،
متاع فائدہ ہے، قلیل تھوڑا، فرمایا یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم پھر مأواہم ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس اور کتنا برا ہے، المہاد ٹھکانہ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 196 197، اس میں اللہ رب العزت نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 196 اور 197 میں اللہ تعالی نے اہل کفر، اہل طاغوت اور اہل باطل ان کے عیش و عشرت اور ان کے آزادی، جو دنیا میں آزادی ہے، اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ فرمایا ہرگز ان کا معیشت میں طاقتور ہونا، اپنے شہروں کو بسانا، اپنی معاشرت مضبوط کرنا، اپنی زندگی کو خوشحال لانا، بڑے بڑے محلات بنانا، پلازے بنانا، دنیا پر راج کرنا، سپر پاور بن جانا، عسکری قوت مل جانا، فرمایا اے انسان یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ شاید دنیا کی نعمتیں انہیں مل گئی ہیں، دنیا کی یہ آسائش راحتیں مل گئی ہیں تو شاید کفر میں ہی آخرت کی بھلائی ہے، نہیں۔ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ سے اہل ایمان کو اور انسانوں کو جن سے خطاب کیا، ان کو جھنجھوڑا ہے اور ان کو بیدار کیا ہے۔ فرمایا یہ ان کی آزادی، ان کا گھومنا پھرنا اور طاقتور ہونا، مضبوط ہونا، دنیا پر راج کرنا، یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ کہیں ان کا کفر پر رہنا حق ہے، نہیں، ان کا کفر پر رہنا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا آگے متاع قلیل، یہ تو بس دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ دنیا کی رنگینی، دنیا کی آسائش، دنیا کی زیبائش، دنیا پر راج کرنا، فرمایا یہ تو بس دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، چند سالوں کی، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، فرمایا یہ تو بس دنیا کا تھوڑا سا متاع ہے، فائدہ ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ابدی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے۔ فرمایا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس پر میں آپ کو 2-3 احادیث مبارکہ بھی سنا دوں۔ صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے وہاں کا منظر بیان کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کا۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی پر، اور آپ کے اور چٹائی کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ کے سر کے نیچے، سر مبارک کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بڑی ہوئی تھی، اور آپ کے پاؤں کے پاس، قدمین شریف پیر کے پاس ایک درخت کے پتوں کا ڈھیر تھا، اور آپ کے پاس کچی بغیر رنگی ہوئی کھالیں لٹکی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو میں پڑ گئے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، وہاں بغیر رنگی ہوئی کھالیں بھی لٹکی ہوئی تھی، آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا، کھجور کی چھال سے بنا ہوا چمڑے کا تکیہ تھا، اور پاؤں کے پاس درختوں کے کچھ پتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رو پڑا، میں رونے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا اے عمر کس وجہ سے رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسر و کسرا جو دنیا کے بادشاہ ہیں، روم کا بادشاہ اور ایران کا بادشاہ کیسر و کسرا، وہ اس قدر عیش و عشرت میں رہ رہی ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اس حال میں۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر
فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ میں کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو آخرت کے انعامات خالصتاً اہل ایمان کے لیے ہے، دنیا کافروں کے لیے ہے، دنیا طاغوتی طاقتوں کے لیے، شیطانی طاقتوں کے لیے ہے، کفر والوں کے لیے ہے، اور جو آخرت وہ آخرت کے انعام سے محروم رہیں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے، صحیح ابن حبان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سے مروی یہ الفاظ بھی ہیں۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی چارپائی اور بستر کی سختی سے آپ کو کس قدر تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ کیسر و کسرا ریشم اور دیباج کے بستروں پر سوتے ہیں، وہ ریشمی بستروں پر سوتے ہیں، طرح طرح کی نعمتوں میں سوتے ہیں، جبکہ آپ اس قدر تکلیف میں رنج میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، فرمایا ایسا نہ کہو، کیسر و کسرا کے بستر دوزخ میں ہیں، کیسر اور کسرا کے بستر دوزخ میں ہیں، اور میرا یہ بستر اور چارپائی فرمایا یہ جنت میں ہے، یہ جنت پر ہے۔ یہ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، حدیث نمبر 704۔ اور پھر ایک اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پار برابر بھی ہوتی، فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو وہ اللہ کافر کو اس دنیا میں سے ایک گونٹ بھی عطا نہ کرتا، کافر کو اس دنیا میں سے ایک گونٹ بھی عطا نہ کرتا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے۔ یعنی دنیا کی حیثیت، دنیا کا لفظ یہ دنا سے نکلا، دنا بولتے ہیں گٹیا چیز کو، اور دنیا یہ گٹیا چیز ہے، ادنا چیز ہے، آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں، وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ اس لیے دنیا صرف اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے، اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے صرف، اور حقیقت میں اہل ایمان کے لیے جو انعامات ہیں وہ جنت میں ہے، جنت میں ہے۔ پھر سنن ترمذی میں حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کما قال رسول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ قید خانہ سے مراد یہ ہے کہ مومن جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ خوش ہوتا ہے اس قید خانہ میں، اور وہ اللہ کے احکامات کے مطابق، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اور کافر کے لیے جنت اس طرح ہے کہ وہ یہاں آزادانہ گھومتا ہے، وہ معاذ اللہ لاپرواہی کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اور آزادانہ زندگی گزارتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تجھے کافروں کا یوں گھومنا پھرنا، آرائش و زیبائش میں رہنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ آرائش و زیبائش میں ہے، یہ کہیں حق پر نہیں، وہ حق پر نہیں، وہ غلط راہ پر ہیں، باطل راہ پر ہیں۔ حق پر ایمان ہے اور ایمان پر چلنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 198، آیت نمبر 198، اس میں فرمایا لیکن الذین اتقوا، لیکن الذین، وہ لوگ اتقوا جو ڈر گئے، ربہم اپنے رب سے، فرمایا لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، لہم ان کے لیے ہے جنات، بہشتیں، تجری جاری ہے، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، فرمایا لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، اپنے رب سے ڈر گئے، تقوی اختیار کیا،
ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدینا وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، نزلم مہمانی ہے، نزلم مہمانی ہے، من عند اللہ اللہ کے ہاں سے، اللہ کے پاس، فرمایا یہ ان کے لیے اللہ کے پاس سے مہمانی ہوگی، وما اور جو کچھ عند اللہ پاس ہے اللہ کے، خیر بہتر ہے، للابرار نیک لوگوں کے لیے، اور فرمایا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں، پچھلے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کفر کا، کافروں کا یا جہنم کا ذکر کرتا ہے، وہاں ساتھ ہی اہل ایمان کا اور جنت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے قرآن میں۔ تو اس مقام پر بھی یہی، پیچھے کافروں کا ذکر کیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کا ذکر کر دیا۔ فرمایا جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، اپنے رب کا تقوی رکھا، گناہوں سے بچتے رہے، کفر سے بچتے رہے، شرک سے بچتے رہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے رہے، تو فرمایا ان کے لیے کیا؟ ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی، اور فرمایا وہاں انہیں ڈر نہیں ہوگا کہ کہیں ہم سے یہ نعمت چھین جائے گی، نہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ اور یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں نوازی جائیں گی۔ اور پھر آگے فرمایا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، یعنی صرف جنت کی نعمتیں ہی نہیں ملیں گی، جنت کے حور، جنت کی حوریں، جنت کے محلات، جنت میں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، یہ سب کچھ یہ بھی ملے گا۔ اور فرمایا جو مزید اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کا دیدار، اس کی قربت، اس کی زیارت، اس کی رضا۔ فرمایا یہ اس کے لیے، یہ نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے، نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ نیکوکاروں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے سنی ہے، جو کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے، یعنی نہ انسانی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ انسانی کان نے سنی ہے، اور نہ دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ پھر فرمایا تم چاہو تو یہ آیت مبارکہ پڑھ لو، سورۃ الف لام میم السجدہ کی آیت نمبر 17، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ فرمایا یہ کسی جان کو نہیں معلوم کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا نعمتیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں، کسی جان کو نہیں معلوم کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کون کون سی نعمتیں مخفی رکھی گئی ہیں، پوشیدہ رکھی گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 199، اس میں فرمایا وَإِنَّا اور بے شک من سے اہل کتابی، اہل کتاب، فرمایا اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں لمن جو یؤمنو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، فرمایا اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما اور جو کچھ انزل نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف، اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں،
وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. خاشعین وہ جھکنے والے ہیں، للہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے جھکنے والے ہیں. لا نہیں، یشترون وہ قیمت وصول کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے عوض، وہ اللہ کی آیات کے عوض قیمت وصول نہیں کرتے. سامنن قیمت، قلیلن تھوڑی، وہ اللہ کی آیات کے عوض تھوڑی قیمت وصول نہیں کرتے. اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا، عند نزدیک ربہم ان کے رب کے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. انا بے شک اللہ سریع جلدی فرمانے والا ہے، الحساب حساب، بے شک اللہ جلدی حساب فرمانے والا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کی صفت بیان کیا، خوبی بیان کی ہے، خوبی بیان کی ہے، اور اللہ تعالی نے ان کی تعریف کی ہے. فرمایا سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں، ان میں سے ایسے بھی اہل کتاب ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا جو کچھ ہے مسلمانوں تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے مراد نجاشی ہے، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جو پوشیدہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، مگر وہ اپنے مصاحبوں اور وزیروں کے سامنے انہوں نے ظاہر نہ کیا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ بھی وہ بھی مراد ہے، اور حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی مراد ہے. یہ مفسرین نے 2-3 تفسیریں اس پس منظر میں بیان کیا ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے یا اہل کتاب میں سے جو مومن ہوئے ان کی صفات بیان کیا اور ان کی خوبی بیان کی، ان کی تعریف کیا. فرمایا وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے مسلمانوں اس پر ایمان لاتے ہیں. وہ کیا نازل ہوا؟ قرآن، احادیث مبارکہ. تو فرمایا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا جو ان کی طرف نازل ہوا تورات، زبور، انجیل اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وہ ان میں فرق نہیں کرتے، قرآن میں اور گزشتہ کتابوں میں فرق نہیں کرتے، بلکہ ایمان لے آتے ہیں. کس وجہ سے؟ آگے ذکر کیا، خاشعین للہ، وہ اللہ کے لیے خشیت اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اور اللہ کے حضور جھک کر وہ ایمان لے آئے. پھر آگے فرمایا کہ وہ اللہ کی آیات کو قلیل دام میں فروخت نہیں کرتے، یعنی قلیل دام سے مراد دنیا کے عوض. وہ اللہ کے احکام کو نہیں بیچتے، ایمان کو نہیں بیچتے، اور دنیا کمانے کے لیے حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے. حلال و حرام، جو حلال کا حکم ہے حلال جانتے، حرام کا حکم ہے حرام جانتے ہیں، اس میں مکس اپ نہیں کرتے. یہ مراد ہے، فرق نہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ وہ مکس اپ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ لوگوں سے مال کمانے کے لیے حلال کو حرام بنا دے اور حرام کو حلال بنا دے. فرمایا وہ یہ نہیں کرتے. فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان کا اجر ہے، ان کا اجر، ان کا یہ عمل ضائع نہیں جائے گا، یہ عمل ان کا ضائع نہیں جائے گا. اور پھر فرمایا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. یعنی دنیا میں یہ مت کوئی سمجھے کہ شاید میں دنیا میں اتنے سال گزار رہا ہوں تو میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالی نے کافروں کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں تنبیہ کیا ہے. فرمایا یہ مت سمجھو اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے یا باقی کافر مشرک ہوئے، فرمایا یہ مت سمجھو کہ تمہاری گرفت نہیں ہوگی،
تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے. تو جو ایمان لاتے ہیں وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں نعمتیں پالیں گے، اجر پالیں گے. اور جو اہل کتاب ہونے کے باوجود بغض اناد پر ڈٹے رہتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کی بھی جلد پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی. وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام آفتوں سے، شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی کامل بندگی نصیب فرمائے، اپنے رسول کی کامل اطاعت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کمال کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.